حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام سے تعلق تھا، سید زادے سے۔ سادات کرام کو اللہ یہ عزت دیتا ہے کہ پیدائشی طور پر بھی ان لوگوں کے پاس سند ہوتی ہے کہ ان کی عزت کرنا امت پہ ضروری ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، یہ ان کو فضیلت ہوتی۔ بابا صاحب فرماتے میرے پاس فضیلت تھی، عظمت تھی، میں سید زادہ تھا اور گیلانی سید غوث اعظم کی اولاد، لیکن آپ فرماتے مجھے پتا تھا کہ اندر سے میں خالی ہوں۔ ہمارے زمانے میں کچھ برادری ایسی ہیں جن کو ہم لوگوں نے بڑا بنا دیا ہے، وہ بڑے بن گئے ہیں، نیچے اترنے کو تیار نہیں۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ اصل مجرم وہ نہیں جو اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے، اصل مجرم وہ ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، وہ اصل مجرم۔ تو اس زمانے میں سادات کرام کی بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا۔ تو بابا صاحب کہتے ہیں میرے گھر میں پیری مریدی تھی، ابا جی بھی پیر، دادا جی بھی پیر، پردادا جی بھی پیر، سارے پیر تھے، لیکن میں جب اپنے دل پہ نظر ڈالتا تھا تو خالی تھا معاملہ، شے کوئی نہیں تھی پاس۔ ہاتھ چموا لینا، نذرانہ لے لینا بات ٹھیک ہے، لیکن نہ علم نہ معرفت، کوئی شے نہیں۔ اور فرماتے میں نے جب پلٹ کے دیکھا نا، پورے علاقے پہ نظر ڈالی تو ایک درویش بابا، ایک سادہ بابا سائیں عنایت قادری، جس کی کوئی بڑا نام نہیں، کوئی بڑی برادری نہیں، اور کام اس کا کیا ہے، رمبا لے لیتا اور سارا دن کھیتوں میں محنت کرتا، لیکن جب مغرب ہوتی تو اس بابے کی مجلس سجتی، اور کہتے ہیں جب ایک دفعہ وہ اللہ کہتا تو اس کی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر جاتی، اور جب عشاء کے بعد وہ حضور پہ درود پڑھنا شروع کرتا تو لگتا یہ کہ یہ سادہ نہیں پڑھ رہا، یہ مصطفیٰ کی زیارت کر کے درود پڑھ رہا۔ فرماتے میری ساری برادری کو پتا تھا کہ اس کے پاس معرفت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سید ہیں، مورائی ہیں، اب وہاں جائیں بت توڑیں کیسے، ٹوٹتا ہی نہیں، بہت بڑی مصیبت، کیسے ٹوٹے گا؟ لوگ کہیں گے تو مولوی کے پاس جاتا ہے، تو یہ ہو گیا ہے ساری زندگی گناہ کرتے رہو، ظلم کرتے رہو، ہمیں تانے کا ڈر نہیں۔ درویش کے پاس جائیں تو لگتا ہے کوئی تانا دے گا کہ یہ کدھر چلا گیا تھا، کدھر چلا گیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لیے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر نار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا جھوٹ لیے پچھاٹیے نا۔ بابا صاحب کہتے ہیں میں روز اپنے آپ سے جنگ کرتا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ 2 4 5 لوگوں سے میں نے مشورہ کیا تو کہنے لگے تو سیدوں کو بدنام کرے گا، اب تو سادات کو بدنام کرے گا کہ سید ہو کے کسی کے دروازے پہ جاتا ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں ایک دن لڑتے لڑتے میں تھک ہی گیا، میں چلا ہی گیا، میں نے کہا نہیں، اندر کا بت توڑوں گا تو بات بنے گی۔ کہتے قصور کا میں رہنے والا تھا اور مجھے سمجھانے کے لیے اچ شریف سے، جہاں کے آپ رہنے والے تھے، جو پچھلا علاقہ تھا، وہاں سے بڑے بزرگ بلائے گئے کہ بلے شاہ کو سمجھاؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی جب آئے تو میں پہچان گیا برادری کے، قبیلے کے، علاقے کے بڑے۔ میں جب ان کے قریب گیا تو وہ نہیں مجھے جانتے تھے، بزرگ تھے، میں تو جانتا تھا نا، تو مجھے کہنے لگے بیٹے کون ہو؟ تو میں نے کہا حضور میری تو پہچان ہی کوئی نہیں، میری تو کوئی پہچان نہیں، آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگے اسی اچیرے، ساڈی ذات اچیری، کیونکہ اچ شریف وچ رہنے ہیں، تو اب تو بتا۔ تو بابا صاحب کہنے لگے اسی قصوری تے ذات بھی قصوری، کیونکہ وچ قصور دے رہنے ہیں، وہ جو چھوٹے تو اپنا قصور مانتے، ہاں جے کوئی سانو اچا مل جائے تے نیوے ہو بہنے ہیں، بات ختم ہو۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کو بڑا سمجھایا۔ بابا جی کہنے لگے حضور میں کیا کروں؟ میں جب اس درویش کے پاس جاتا ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو میرے من کی میل کچیل دھو ڈالتا ہے، اور میں اس کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں تو لگتا ہے کہ مدینے والا رسول بھی مجھے مسکرا کے دیکھ رہا ہے۔ میری مجبوری ہے، میرے وہ جو اندر کے باطن کے میل ہے نا، اس نے دھو ڈالے، اور کہا حضور آپ تو کہتے ہیں اس کے پاس نہ جاؤ، میرا تن تو گھر میں ہوتا ہے، میرا من اسی کے پاس رہتا ہے۔ بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے، اور مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، مٹکے اٹھا کے جا رہے تھے۔ حضرت سید محمد موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ بھی قریب سے گزرے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ بدبو سے سمجھ تو گئے،
تصدیق کے لیے پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ بادشاہ کا سامان لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو جڈے والی گاڑی کو ویسے نہیں نہ پوچھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ چونکہ جمہوری لوگ ہیں، آپ نے تو بس دفتر بنانا ہے، جب الیکشن ہوگا نا اپنے دروازے کے سامنے سارے محلے سے لڑائی لینی ہے کہ ووٹ میرے آکے دیں، پھر ٹھیک 1.5 مہینے کے بعد سجدہ صاف بھی کر جاتے ہیں، بندہ غلط سی، میں نے پتہ ہی نہیں لگا۔ تو یہ پہلے سوچنا تھا تھوڑا سا، ایسے ہی بلا وجہ الیکشن تو روز کبھی کبھی آئے گا، تو ہم نے ایک جگہ تو روز رہنا، ایک دوسروں سے جھگڑے کرنا اور معاذ اللہ تعالیٰ غیبتیں کرنا، عزتیں اچھالنا، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک کے والد نے پوچھا کیا لے کے جا رہے؟ بادشاہ کا سامان ہے جی۔ ہاتھ میں ڈنڈا تھا، 3 مٹکے تھے شراب کے بھرے ہوئے، زور سے ایک ایک ڈنڈا مٹکوں پہ مارا تو مٹکے ان کے سروں پہ ٹوٹ گئے۔ بادشاہ سلامت، ہم سارے تقریباً بادشاہ سلامت ہوتے ہیں، یہ کسی کی جرت ہے مطلب میرے گھر کے معاملے میں مداخلت کرے ہو، پھر بادشاہ ہو؟ لوگوں نے جا کے بڑی غیبتیں کی، بڑی بڑی کہانیاں سنائیں، اس نے تو توڑ دیا جی مٹکے آپ کے، نے کوئی حال نہیں چھوڑا۔ تو بادشاہ کہنے لگا بلاؤ سید موسیٰ پاک، جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا، تو کہنے لگے بادشاہ تمہیں پتا تھا مٹکے کس کے ہیں؟ آپ فرمانے لگے پتا تھا مجھے۔ کہا کیوں توڑے؟ فرمایا اس لیے توڑے کہ مجھے تیرے اوپر رحم آ گیا تھا، تو اگر شراب پیے گا تو دوزخ میں جلے گا، مجھے رحم آیا تھا میں نے توڑ ڈالے۔ تو کہنے لگا آپ کون ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں محتسب ہوں، میری حساب کتاب لینے کی ڈیوٹی، محتسب ہوں، غلط آدمی کا حساب کروں گا۔ تو بادشاہ کہنے لگا کس نے ڈیوٹی لگائی آپ کی؟ فرمانے لگے میری ڈیوٹی میرے رب کریم نے لگائی ہے، میری ڈیوٹی اللہ نے لگا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مسلمان کے ذمے ہے اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے، یہ ذمہ داری اب اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ بادشاہ پہ اتنا روب طاری ہوا کہ کہنے لگا حضور آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہ کام کیا۔ کہنے لگا جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی آپ کو محتسب نہ بنا دوں، آپ میرے وزیر بن جائیں، کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے تو اسے روکے۔ تو آپ فرمانے لگے نہیں، تو اپنی نوکری سنبھال کے رکھ، جس سے اللہ ڈیوٹی پہ لگائے اسے پھر بندوں کی ڈیوٹیاں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ احساس اللہ نے انہیں دیا، یہ شان رب کریم نے عطا فرما۔ ان کے صاحبزادے تھے حضرت غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص سے کام لینا ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے اسباب بھی خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے استاد کی بڑی قدر کرتے تھے، شمس العلماء کی۔ تو ایک دن حضرت شمس العلماء سے کہنے لگے استاد جی آپ کی مہربانی سے پڑھ گیا ہوں۔ تو فرمانے لگے پتر تیری کلاس میں تو 250 لڑکا تھا، میری مہربانی تو سب پہ تھی، پر سارے تو اقبال نہیں نہ بنے۔ فرمانے لگے تیرے اندر بھی کوئی خوبی تھی، اس کی وجہ سے اللہ نے تجھے یہ اعزاز، کوئی تھی کوئی چیز تیرے اندر۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ اور بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم 2 بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا، ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا۔ تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا، مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے میں بھی آگے بڑھا اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نہ ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔
اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے، بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے، تو بیل پھر بول پڑا، کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا، یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے۔ جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے، حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دوڑا، جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے، فرمایا آجا پڑھ لے کلمہ، مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی، وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا، جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا تو حج کے دن تھے، میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی، لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے۔ پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا، پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا، ماں کو ساری بات بتائی تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی۔ فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے، فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا، 80 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کی۔ فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، میں اور تمہارا باپ کوئی نہیں، بھائی چھوٹا ہے، میں پیچھے نہیں آ سکتا، یہ 40 دینار لے جا بغداد چلا جا کے تعلیم حاصل کر، بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی، خیال رکھنا۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے، اور خود آپ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھر اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔ اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے، تو سودا پتر ہے، او خدا کے بندے صبر کر۔ اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے؟ یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے۔ اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے، ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھی، اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ انہوں نے فرمایا تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال دین کا کام کیا۔ صبح کے وقت فقہ کا درس دیتے تھے، فجر کے بعد کچھ دیر کا ناشتہ کرتے سو جاتے، پھر آ کے مدرسے میں پڑھاتے باقاعدہ بچوں کو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر آپ ساری کتابیں پڑھ لیں، ساری کتابیں لو، میں نے بھی بڑی دعویٰ کر دی ہے، یعنی ساری کتابیں جتنی اب تک چھپی ہوئی ہے ساری پڑھ لو، کہیں نہیں ملے گا کہ ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے۔ غوث پاک کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہم غوث پاک کے آستانے پہ گئے، غوث پاک کے دربار پہ گئے، سب نے یہی لکھا ہے کہ ہم حضور غوث پاک کے مدرسے میں گئے۔ ہمارے نا مدرسوں میں سبق تقسیم ہوتے ہیں، سال جب شروع ہوتا ہے نا تو سبق تقسیم ہوتے ہیں، ہمارے مدرسے میں بھی تقسیم کرتے ہیں ہمارے مولانا۔ آپ حدیث پاک پڑھائیں گے، فلانا استاد منطق پڑھائے گا، فلانا فلسفہ پڑھائے گا، فلانا یہ سبق تقسیم ہوتا ہے، فلانا قرآن، فلانا حدیث، فلانا فقہ۔ تو غوث اعظم کے مدرسے کے جو ناظم تعلیمات تھے وہ کہنے لگے حضور سبق بانٹنے ہیں تو آپ کو کون کون سا سبق دے دیں، کون کون سا پیریڈ پڑھائیں گے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں پیریڈ رہنے دو۔ حضور پھر فرمایا اس طرح کرو لائق بچے تم رکھ لو اور نلائق سارے مجھے دیکھو، میں جانوں اور نلائق جانے، نلائق سارے میرے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نلائق سارے رکھ لیے، کند ذہن،
اور حضور غوث پاک ان کو اسباق پڑھایا کرتے، ان پر محنت کر۔ فجر کے بعد فقہ کا درس، 10 بجے مدرسے کی کلاس، ظہر کے بعد حدیث پاک کا درس، مغرب کے بعد تفسیر بیان کرتے۔